اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وفدیناہ بذبح عظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر قرآن چینل میں حافظ آکاش حیدر حاضر خدمت ہے۔ میں سب سے پہلے تمام ناظرین کو، مومنین کو اور ہر اس فرد کو کہ جو فکر قرآن چینل سے منسلک ہے، تمام ٹیم کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ خداوند کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم اس عظیم مہینے میں سانس لے رہے ہیں کہ جس کو ذی الحج کہا جاتا ہے، اور جس میں بہت ہی پرمسرت مواقع ہیں۔ اسی مہینے میں عید قربان ہے، اسی مہینے میں رخصت امیر المومنین ہے، اسی مہینے میں 18 ذی الحج عید اکبر ہے، اور اسی مہینے میں 24 ذی الحج عید مباہلہ ہے۔ انشاءاللہ اپنے اپنے مقام پر ہر ایک موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ آج انتہائی اہم موضوع ہے، ٹاپک ہے کہ ذبح ابراہیم اور ذبح عظیم۔ ویسے تو اس واقعے سے ہماری قوم کا بچہ بچہ آشنا ہے کہ منی میں حضرت ابراہیم اسماعیل کو کس طرح لے گئے اور کس طرح وہ قربانی کے خد و خال اور واقعات تھے، لیکن کیونکہ فکر قرآن چینل ہے تو میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں کچھ آیات سامنے لائے جی، انہی آیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے گفتگو کی جائے۔ سورہ صافات میں بڑی پیاری آیات ہیں کہ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، کہ جب حضرت اسماعیل رشد کو پہنچے، اس عمر کو پہنچے کہ جب بچہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے، تو کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم کو خواب آیا اور کہا میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، تو اس معاملے میں مجھے کیا مشورہ دیتا ہے، تو کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ تو حضرت اسماعیل نے اتنا پیارا اور حسین جواب دیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے بابا وہ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سوال کیا، جواب آپ نے دیکھا کہ کس طرح کہا کہ جو آپ کو حکم دیا گیا وہ کیجئے، حتیٰ کہ خواب میں کوئی حقیقت بھی نہیں ہوتی، لیکن حضرت اسماعیل نے اس جواب سے واضح کر دیا کہ نبیوں کا خواب فقط خواب نہیں ہوتا بلکہ وحی پروردگار ہوتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی آیات نے اس کو واضح کیا کہ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہ پس جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو منہ کے بل لٹا دیا۔ اب جیسے پورے واقعات میرے قوم کے بچے کو یاد ہیں کہ جب ذبح کرنا چاہتے تھے، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، اسماعیل کے ہاتھوں پہ رسیاں باندھی تاکہ میں دیکھوں تو بچے کو دیکھ کر میرے ہاتھ میں لرزہ پیدا نہ ہو۔ بچے کے ہاتھ باندھ دیے تاکہ وہ نہ تڑپے اور اس سے مجھے معلوم ہو اور میں گھبرا جاؤں۔ پورے بندوبست کے ساتھ یہ قربانی کی جا رہی تھی، لیکن وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ، کہ اچانک ندائے پروردگار آتی ہے، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، کہ تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم تو احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اب یہاں اسماعیل بچ گئے اور تاریخ نے لکھا دمبا نازل ہوا، دمبا ذبح ہو گیا۔ ابراہیم نے جب دیکھا دمبا ذبح ہو گیا، اسماعیل بچ گیا، اب سوچا کہ ہو سکتے میری قربانی قبول نہ ہوئی ہو۔ کہا نہیں، تیری قربانی قبول ہے، لیکن دو آیتیں ہیں۔ کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت واضح آزمائش تھی، لیکن وفدیناہ بذبح عظیم، اے ابراہیم ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم قرار دیا۔ اور حقیقت ہے ذبح عظیم، تاریخ نے لکھا اور روایات اس بات کی گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذبح عظیم کیوں قرار دیا، کیونکہ جو مقصد ذبح عظیم یعنی کربلا کے میدان میں ابراہیم کربلا کی قربانی سے حاصل ہونا تھا،
وہ ابراہیم منا کی قربانی سے حاصل نہ ہوتا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا تھا ابراہیم تیری قربانی کو بھی سلام، سلام علی ابراہیم، ابراہیم پہ بھی سلام، اس ابراہیم کے خلوص کو سلام، ابراہیم کی نیت کو سلام، اسماعیل پہ سلام، لیکن ہم ذبح عظیم چاہتے ہیں اور اسی کو اس کا فدیہ قرار دیں گے۔ ہم کربلا میں جاتے ہیں، کربلا میں بھی ایک ابراہیم ہے جس کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے، ایک اسماعیل نظر آتا ہے جس کو علی اکبر کہا جاتا ہے، لیکن فرق ہے عزیزو، جو ابراہیم منا تھا اس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی تھی، جو اس کا اسماعیل تھا اس کے ہاتھوں پہ رسیاں بندھی تھی، لیکن یہ جو کربلا والا ابراہیم ہے، یہ جو حسین کربلا ہے، جو حسین کا بچہ سامنے ہے تو بچے کے ہاتھ نہیں بندھے۔ اور پھر دوسرا فرق یہ ہے کہ منا میں ابراہیم کا اسماعیل پانی پی کے آیا تھا، وہ اسماعیل کھانا کھا کے آیا تھا، لیکن کربلا میں جو اسماعیل تھا وہ پیاسا بھی تھا، بھوکا بھی تھا۔ تو اللہ نے کہا ہمیں تو ذبح عظیم چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ ابراہیم منا والا ابراہیم بھی نفس مطمئنہ رکھتا تھا، کربلا والا ابراہیم بھی نفس مطمئنہ رکھتا تھا، لیکن فرق یہ ہے، آپ کو وہ سورہ بقرہ کی آیت تو یاد ہوگی نا، کہ جب ابراہیم نے کہا تھا اے اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، اللہ نے سوال کیا تھا کیا تو یقین نہیں رکھتا؟ کہ یقین رکھتا ہوں، لیکن یطمئن قلبی، اپنے قلب کو اطمینان دلانا چاہتا ہوں۔ لیکن یہ جو کربلا والا ابراہیم تھا جس کا نام حسین ابن علی تھا، ایسا نفس مطمئنہ، ایسا اطمینان قلب کہ ندائے غیبی آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف آ جا، اس حالت میں کہ تو بھی اللہ سے راضی ہے اور وہ بھی تجھ پہ راضی ہے۔ عزیزو، آج ہم ذی الحج کے مہینے میں سانس لے رہے ہیں، لوگ ہم پہ سوال کرتے ہیں جناب یہ کیا ہوا؟ موقع تو حج کا ہے، موقع یوم عرفہ کا ہے، آپ یہ بتائیں کہ جناب عرفہ کے میدان میں جا کے دعائیں پڑھو، وہاں جا کے مناجات کرو، یہ کربلا کو کیوں جوڑتے ہو؟ یہ حسین کی زیارت کو کیوں جوڑتے ہو؟ اس کا جواب یہی ہے عزیزان کہ اللہ تعالیٰ، میں روایات کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے گھر کے زائر کی طرف نگاہ کرم کرنے سے پہلے حسین ابن علی کے زائر کی طرف نگاہ کرم کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو منا والا ابراہیم تھا وہ دین کو بچا رہا تھا، آدم نے بھی دین کو بچایا، سارے انبیاء دین کو بچا رہے تھے، لیکن اگر ابراہیم کربلا اور اسماعیل کربلا کی محنت اور قربانی اور یہ ذبح عظیم نہ ہوتی آدم کی محنت، نہ ہوتی خاتم کی محنت۔ اور یہی وجہ ہے کہ روایات اس بات پہ روشنی ڈالتی ہیں کہ جناب جب آپ یوم عرفہ کا دن مناؤ، اگر تم حج کے لیے نہیں جا سکتے، اگر استطاعت ہے تو پھر جاؤ حج کے لیے، لیکن اگر نہیں جا سکتے، اگر کربلا میں ہو تو حسین کے پاس جاؤ، حسین کا شکریہ ادا کرو، زیارت امام حسین پڑھو، دعا یوم عرفہ پڑھو، وہ دعا پڑھو کہ جو حسین ابن علی نے پڑھی تھی، آؤ حسین کا شکریہ ادا کرو، اے حسین اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، نہ یہ حج ہوتا، نہ یہ طواف ہوتا، نہ یوم عرفہ ہوتا۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم نے خواب دیکھا تھا اور اس کو شرمندہ تعبیر کرنے والی ہستی کا نام حسین ابن علی ہے، اور اسی وجہ سے کیا خوب کہا تھا کسی نے کہ کیا تقابل ہو خلیل اللہ کا شبیر سے، خواب کبھی افضل ہو نہیں سکتا تعبیر سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ کعبہ جس کا تم طواف کرتے ہو، وہ کعبہ جس کا طواف کرتے ہو، اللہ کے گھر میں حج کرنے جاتے ہو نا، اسی کے بارے میں میں اپنے آقا حسین ابن علی کی بارگاہ میں عباس ابن علی کا جملہ عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ مولا عباس نے غلاف کعبہ میں ہاتھ ڈال کے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، وَلَوْلَا حِكَمُ اللَّهِ الْجَلِيَّةُ وَأَسْرَارُهُ الْعَلِيَّةُ وَاخْتِبَارُهُ الْبَرِيَّةُ، اے لوگو اگر اللہ کے راز نہ ہوتے، اللہ کی مصلحت نہ ہوتی، اللہ کی چھپی ہوئی حکمت نہ ہوتی، لَطَارَ الْبَيْتُ إِلَيْهِ قَبْلَ أَن يَمْشِيَ إِلَيْهِ، تو اس کے آنے سے پہلے خود کعبہ چل کے اس کا طواف کرنا شروع کر دیتا۔ آؤ مل کر ہم یوم عرفہ قریب ہے، یوم عرفہ کو حسین ابن علی کا شکریہ ادا کریں۔ اے حسین اگر آپ نہ ہوتے، اے حسین اگر آپ کا اسماعیل یعنی علی اکبر نہ ہوتا حج،
نہ ہوتا کعبہ، نہ ہوتا طواف کعبہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یوم عرفہ کو عرفہ بنانے والے حسین ابن علی کا قرب عطا فرما، اور ہمیں قیامت والے دن زائر کعبہ اور زائر کربلا بننے کی توفیق عنایت فرما، اور اسی حالت میں اٹھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔